نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ محترم جناب پرنسپل صاحب، معزز اساتذہ کرام اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر محترم، عزیز حاضرین محفل، روزہ ارکان اسلام میں ایک بہت اہم اور بنیادی رکن ہے۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی ہماری زندگی میں پھر سے آمد ہوئی۔ رمضان المبارک انفرادی تزکیہ اصلاح کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا سے محبت، ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ رحمتیں برکتیں بانٹنے کے لیے ماہ رمضان مسلمان کے در آ گیا۔ رمضان اور قرآن پاک کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اس مہینے کا حاصل ہی قرآن پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی استعداد پیدا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص یہ نماز تراویح پڑھتا ہے اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ جناب اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ ہمدردی کا ایک پہلو کسی روزے دار کو روزہ افطار کروانا بھی ہے۔ جناب اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کروائے تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور دوزخ سے رہائی ہے۔ اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو روزے کا ثواب ملتا ہے، اور اس سے روزے دار کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ یوں تو رمضان کا ہر لمحہ قیمتی ہے، لیکن کچھ تاریخ اسلام کے کئی اہم مراحل سے رمضان کو بھی نسبت حاصل ہے۔ 17 رمضان المبارک غزوہ بدر، 27 رمضان المبارک نزول قرآن، 27 رمضان المبارک یوم آزادی پاکستان۔ رمضان کریم میں ایک بہت اہم عبادت اعتکاف بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے اور راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ قرآن مجید میں فرمان ہے کہ شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور یہ رات رمضان کے آخری عشرے میں سے ایک رات ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اس رمضان کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی رمضان سے مکمل فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم گناہ گاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، خدا تو نے عطا کیا پھر رمضان ہے، وما علینا الا البلاغ۔